حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو پھر وہاں سے لوگ ان کو مصر لے گئے اور عزیز مصر نے خرید لیا اور اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو پھر زلیخا نے آپ پر الزام لگایا اور آپ کو جیل بھیج دیا گیا۔ پھر جب بادشاہ کو اپنے خواب کی تعبیر کسی سے نہ معلوم ہو پائی تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو خزانے کا نگران بنا دیا گیا۔ پھر جب قحط پڑا تو دور دور سے لوگ مصر غلہ لینے کے لیے پہنچنے لگے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، آئیے اسی جانب ہم چلتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں میں سے 10 بیٹے بھی غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے اور یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اپنا تعارف کراتے ہوئے باپ کا نام یعقوب علیہ السلام اور جو بھائی نہ آ سکا اس کا نام بنیامین بتایا۔ ان کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ آپ دل ہی دل میں اپنے باپ اور بھائی بنیامین کو یاد کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم 10 آدمی آئے ہو، میں صرف تم لوگوں کا حصہ ہی دوں گا، یہاں بھی غلے کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ آنے کے قابل نہیں، وہ بوڑھا ہے، اور بھائی بنیامین کا حصہ بھی دے دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ آنے کے قابل نہیں تو کوئی بات نہیں، مگر اب کی بار اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لیتے آنا، جو بھی میں غلہ دوں گا اور باپ کا حصہ بھی دوں گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دے دیا، ان سے قیمت کے طور پہ رقم بھی وصول کی۔ جب وہ لوگ غلہ لے جانے کے لیے ذخیرہ کرنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے غلاموں کے ذریعے غلے کے ذخیرے میں وہ رقم بھی رکھوا دی جو غلے کے عوض ان سے لی تھی۔ قافلہ غلہ لے کر روانہ ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے غلہ لے کر گھر پہنچے۔ غلہ حاصل کرنے کے دوران جو ان پر بیتی تھی باپ کو سنا دی اور اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ عزیز مصر کے حکم کے مطابق سب کے حصے کا غلہ اس شرط پر ملے گا کہ جب ہم اپنے بھائی بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ باپ نے کہا کہ تم لوگ یوسف کو لے گئے لیکن واپس نہیں لائے، میں اس کی یاد میں اب تک آنسو بہا رہا ہوں، روتے روتے میری بینائی بھی جاتی رہی۔ یوسف کی جدائی کا زخم میرے سینے میں ہے، وہ اب تک سوکھا نہیں ہے۔ اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اپنے بیٹے بنیامین کو بھی تمہارے ساتھ روانہ کر دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اب تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اصل حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے لائے ہوئے غلے کا ذخیرہ کھولا تو اس میں وہ رقم بھی مل گئی جو غلے کے عوض دی تھی۔ رقم دے کر پھولے نہ سمائے۔ باپ سے کہا کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو رقم خریداری میں دی تھی وہ مل گئی، غلہ تو مفت ہاتھ آیا۔ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہم غلہ لے کر آئیں گے، ورنہ ہمیں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ عزیز مصر کے حکم کی تعمیل بھی ضروری ہے، ہم سب بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے کہا مجھے تم لوگوں پر یقین نہیں آتا، تمہارے ہی کہنے پہ میں یوسف کو کھو چکا ہوں، اب تم لوگ بنیامین کے پیچھے پڑ گئے۔ بیٹوں نے کہا کہ ہم یقین دلاتے ہیں کہ اپنی جان سے بھی زیادہ بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے ان کی باتیں سن کر کہا کہ اگر تم لوگ قسم کھا کر کہو کہ بنیامین کو بحفاظت لاؤ گے تو یہ بات اور ہے کہ تم خود مصائب میں نہ گھر جاؤ۔ تو بیٹوں نے قسم کھا کر کہا کہ ہم ضرور بنیامین کو ساتھ لیتے آئیں گے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھ میں کوئی طاقت نہیں۔ انہوں نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ تم سب ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا، صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا۔ سب نے باپ کے حکم کی تعمیل کی، چنانچہ سب بھائی مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے سب بھائیوں نے ملاقات کی اور کہا کہ اس سفر میں ہم لوگ بنیامین کو بھی ساتھ لائے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو خاموشی سے بلایا اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ سوتیلے بھائیوں نے جو سلوک کی اس سے غمگین نہ ہونا۔ بنیامین نے ان باتوں کو راز میں رکھا، بھائیوں کو نہیں بتایا۔ یوسف نے سب کو غلہ دیا۔ بنیامین کے حصے میں جو غلہ آیا اس غلے میں بادشاہ کا ایک پیالہ غلاموں کے ذریعے رکھوا دیا اور سب کو روانہ کیا۔ جب قافلہ کچھ دور نکلا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق غلاموں نے زور زور سے قافلے والوں کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ تم سب چور ہو، تم لوگوں نے بادشاہ کا پیالہ چرایا ہے۔
ان لوگوں نے کہا کہ ہم چور نہیں ہیں، ہم نے کوئی چیز چوری نہیں کی ہے، ہم سب قسم کھانے کے لیے تیار ہیں۔ عزیز مصر کے آدمی نے کہا ہم تلاشی لیں گے، جس کے سامان میں پیالہ رکھا ہوا ملے ہم سزا کے طور پر اسے روک لیں گے، ہمارے یہاں کا دستور ہے۔ سب نے حامی بھر لی اور کہا کہ ایسا ہی کریں، آپ تلاشی لیں۔ چنانچہ عزیز مصر کے آدمی نے تلاشی لی تو بنیامین کے سامان میں پیالہ رکھا ہوا ملا۔ عزیز مصر کے آدمی نے کہا کہ یہی چور ہے، ہم اسے جانے نہیں دیں گے، آپ لوگوں کو جانے کی اجازت ہے۔ بغیر بنیامین کے ان میں سے کوئی بھی گھر جانے کے لیے راضی نہ ہوا۔ عزیز مصر سے التجا کی کہ ہم سب اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ بنیامین کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، وہ صدمہ برداشت نہ کر سکے گا، ہم باپ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بنیامین کے بدلے ہم میں سے کوئی بھی رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، بنیامین کے قصور کی سزا ہم بھگتیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ جرم کوئی اور کرے، سزا کسی اور کو ملے، سزا تو صرف اسے ہی ملے گی جو قصوروار ہے۔ اگر ہم بے گناہ کو پکڑ لیں گے تو ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی یہ باتیں سن کر سب بھائی بہت پریشان ہوئے، آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ ہم اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، اگر ہم سب بنیامین کو چھوڑ کر چلے گئے تو معلوم نہیں کہ ہمارا کیا حشر ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ان میں سے بڑے بھائی نے کہا کہ میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ بنیامین کو اپنے ساتھ نہ لے لوں، یا ہمارے باپ کوئی ہمیں حکم نہ دیں، یا اللہ تعالیٰ کوئی آسانی پیدا کر دے۔ تم لوگ جاؤ اور باپ سے سارا ماجرا بیان کرو اور کہو کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، بنیامین چور نکلا، غیب کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ لوگ واپس لوٹ گئے اور باپ سے چوری کا واقعہ بیان کیا اور بنیامین کو چور ٹھہرایا۔ ان کی باتیں سن کر باپ نے کہا کہ تم لوگ جو کچھ کہہ رہے ہو یہ بناوٹی بات معلوم ہوتی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں صبر کر رہا ہوں۔ میں پہلے ہی یوسف کے غم میں مبتلا تھا، اب بنیامین کے غم نے تو مجھے اور بھی بے حال کر دیا ہے۔ باپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہونا، نا امیدی کفر ہے۔ باپ کے کہنے پر پھر یہ لوگ مصر پہنچے اور عزیز مصر سے ملاقات کی اور کہا کہ اے عزیز مصر، ہم سب بہت پریشان ہیں، باپ نابینا ہو چکے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس پہنچی تھی وہ ہم لے آئے ہیں، ہمیں غلہ دے دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گھر والوں کی پریشانی سنی تو بے چین ہو گئے اور کہا کہ تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ یہ سب تمہاری نادانی اور جہالت کے سبب ہوا۔ بھائیوں نے یہ سنا تو چونک پڑے، کہا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ انہوں نے جواب دیا تم ٹھیک کہتے ہو، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے مجھے مرتبہ دی اور مجھ پر رحم کیا، وہ سب سے بڑا رحم والا ہے، جو مصیبت میں صبر کرتا ہے اور اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ تو بھائیوں نے کہا ہم لوگوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اللہ نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ دیا، ہم اس کے لیے شرمندہ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، میں بدلہ نہیں لیتا، اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا جامہ لے جاؤ، باپ سے میرا سلام کہنا اور میرا جامہ باپ کے سر پر رکھ دینا، اللہ ان کی بینائی واپس لوٹا دے گا۔ تو بادشاہ نے سلطنت کے انتظام کے لیے مجھے پورا اختیار دیا ہے، بادشاہ کے بعد میں ہی حاکم ہوں، میں حکم دیتا ہوں کہ تم سب چلے اور میرے ساتھ رہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر سے روانہ ہو گئے، یہ سفر طے کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا یوسف مجھے مل جائے گا، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے بہکی باتیں کر رہا ہوں؟ لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی باتیں سن کر کہا کہ یہ سب آپ کا وہم ہے، آپ کے دل میں یوسف بسا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے دل میں خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے حضرت یعقوب کی باتوں پر توجہ نہیں دی۔ جب قافلہ نزدیک پہنچے تو آپ نے فرمایا مجھے خوشخبری ملنے والی ہے۔ جب یعقوب کے بیٹے گھر پہنچے تو یوسف کا دیا ہوا جامہ باپ کے سر پر ڈالا تو آنکھیں روشن ہو گئی۔ حضرت یعقوب اپنی آنکھوں سے سب کو دیکھنے لگے۔ بیٹوں نے یوسف کے بارے میں تمام باتیں باپ کو بتلا دی۔ باپ خوش اور کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ یوسف مجھے مل جائے گا، اللہ نے ان باتوں کا علم مجھے دیا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ بیٹوں نے باپ سے کہا کہ ابا جان ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، ہم لوگوں سے خطا ہو گئی ہے۔ حضرت یعقوب نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹوں، میں اپنے رب سے تمہارے گناہ بخشواؤں گا، وہ سب سے بڑا بخشنے والا ہے۔
تو حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کے ہمراہ پھر مصر پہنچے تو حضرت یوسف نے اپنے گھر والوں کا استقبال کیا، اپنے باپ کو عزت کے ساتھ اپنے بازو میں تخت پر بٹھایا۔ حضرت یوسف مصر کے حکمران تھے، سب بھائی یوسف کے سامنے جھک گئے۔ حضرت یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، میں نے جو خواب دیکھا تھا اللہ نے سچ کر دکھایا، مجھے قید خانے سے نکالا، مجھے حکمرانی دی، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ شیطان نے بھائیوں میں پھوٹ پیدا کر دی تھی، دلوں میں بغض و عناد پیدا کر دیا تھا، لیکن اللہ نے ہم سب پر رحم کیا، ہم سب مل گئے۔ حضرت یوسف نے اللہ سے دعا کی اور فرمایا کہ میرے پروردگار، تو نے وہ باتیں مجھے سکھائی جو میں نہیں جانتا تھا۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی سب سے بڑا کارساز ہے۔ آپ نے مجھ کو سلطنت کا بڑا حصہ دیا، یعنی مجھے پورا اختیار دے دیا، مجھ کو خوابوں کی تعبیر کا علم دے دیا۔ اے میرے پروردگار، آخرت میں بھی مجھ کو پوری فرمانبرداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیجیے اور مجھے خاص نیک بندوں میں شامل کر لیجیے۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ اگر یہ آپ کو واقعہ پسند آیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دیں، تاکہ جیسے میں کوئی نیا واقعہ اپلوڈ کروں تو وہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن ہے اور آپ اسے دیکھ لیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت۔